بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جناب پیر ہارون علی گیلانی صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں اور تحسین کرتا ہوں انہیں کہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی انہوں نے اہم اور حساس موقع پر اس اہم کانفرنس کا اور تمام ملت کی قیادت کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق مزید دے اور اجر دے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح جو بزرگان شرکاء ہیں، علماء، مشائخ اور ہماری سیاسی قیادت، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پیر صاحب کی اس دعوت پر لبیک کہا ہے اور آ کر اپنا اظہار نظر پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ پیر صاحب ہنسنا شروع کر دیں میری گفتگو کے دوران میں جلدی اپنی بات کروں گا۔ پیر صاحب نے البتہ بعضوں کو زیادہ ٹائم دیا ہے، بعضوں کو کم ٹائم دیا ہے۔ اب وہ بھی کوئی بات فرمائیں خدا ہی بات کرتے ہیں۔ باہر کے میں کوشش کروں گا اپنے وقت میں ہی بات کروں۔ جنگ میں ترتیب نہیں ہے میری گفتگو میں، جو میں نے نوٹ کیا ہے ساتھ ساتھ بزرگوں سے۔ اول تو بہت خوبصورت گفتگو بعض دوستوں نے کی ہے۔ جناب امیر محترم سراج الحق صاحب حفظہ اللہ نے وہ بنیادی نکات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اسی طرح محترمہ تقدیس صاحبہ نے میری نظر میں وہ نکات بیان کیے جن کی طرف ہمارے باقی بزرگان نے اشارہ نہیں کیا، وہ بہت ہی عمدہ گفتگو۔ اور اسی طرح جو بیرسٹر صاحب نے گفتگو کی اس میں بھی بڑے قیمتی نکات میں طاہرہ صاحب نے تشریف فرما ہے، انہوں نے بھی بہت اہم نکات کی طرف رہنمائی کی اور باقی بزرگان نے میں نے نوٹ کیا ہوا ہے سب کا، وقت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے مطابق میں تکرار نہیں کر سکتا۔ ہم جنگ کی حالت میں ہیں اور جنگ دو چیزیں سامنے لاتی ہے، کمزوریاں بھی سامنے لے آتی ہے اور جو طاقت کے نکات ہوتے ہیں وہ بھی جنگ کے اندر سامنے آ جاتے ہیں۔ جنگ میں کمزوریاں ہماری واضح ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ دشمن کے میزائل اور ڈرون اٹک تک پہنچ گئے ہیں، وہ خان بیس تک پہنچ گئے ہیں، اور یہ ہمارا دفاعی نظام اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ سرحد ہی عبور نہ کر سکے۔ مارکیٹ اس جنگ نے یہ نشاندہی کی ہے کہ اس پہلو میں مزید انشاءاللہ ہماری افواج کام کریں گی، محنت کریں گی اور اپنا دفاعی نظام مقامی سطح پر جس طرح باقی مقامی ٹیکنالوجی سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے، دفاعی ٹیکنالوجی اپنی مضبوط کریں گی۔ دشمن نے کمزوریاں دیکھ کر ہی ہم پر حملہ کیا ہے۔ ان کمزوریوں میں وہ کمزوریاں جو ہم نے خود وقتاً فوقتاً ملک کے اندر پیدا کی ہیں اور پھر ان کو پیغام کے طور پر باہر بھیجا ہے، تو دشمن نے انہیں ہماری کمزوری سمجھا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں سیاست کی بھیٹ چڑھی ہے، ہمارا دفاعی نظام، ہماری فوج کو تحقیر کیا گیا ہے، فوج کی توہین کی گئی ہے، فوج کی تقسیم کی گئی ہے، فوج کے کردار کو بہت ڈیمیج کیا گیا ہے اور سارے تماشا دیکھتے رہے۔ کسی نے بھی یہ نہیں سوچا دیکھا کہ اگر فوج ہماری کمزور ہو جائے گی تو ملک کا دفاع کون کرے گا۔ یہ پیغام ہم نے دیا ہے میڈیاز کے ذریعے اور سیاسی لیڈرز کے ذریعے سے کہ فوج کو ہم نے کمزور کیا ہے، اور کچھ نے کمزور کیا، کچھ نے تماشا دیکھا ہے۔ یہ ہماری طرف سے کمزوری پیدا کی گئی ہے۔ دہشت گردی جو بلوچستان خیبر پختونخوا کے اندر زوروں پر ہے، یہ قابو نہ پانا، اس کو کنٹرول نہ کرنا، یہ بھی کمزوری کی ایک علامت سمجھا گیا ہے۔ فرقہ واریت ملک کے اندر یہ بھی ایک کمزوری کی علامت ہے۔ اور اسی طرح آپس میں جیسے طاہرہ صاحب نے بار بار نشاندہی کی اور اچھے نقطہ تھا کہ ہم آپس میں مل کیوں نہیں بیٹھتے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو قبول کیوں نہیں کرتے، ہم دلوں سے نفرتیں کیوں نہیں نکالتے۔ تو اب جب کہ وقت آ گیا، اتنا کڑا وقت آیا ہے، تو ہم ثابت کریں کہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہم بالاتر مصلحت کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کام کریں۔ تو ہمیں کمزوریاں دور کرنا ہوں گی، سیاسی کمزوریاں، سفارتی کمزوریاں، عسکری کمزوریاں، لیکن وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ ہم جو طبقہ یہاں تشریف فرما ہے وہ جو کمزوری دور کریں، سب سے بڑی وہ آپس میں تفرقے کی کمزوری ہے۔
تفرقہ قرآن بھی فرماتا ہے کمزور کرتا ہے، اور ہمیں کیا ہے کمزور تفرقے نے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اتحاد کی طرف آئیں اور فراموش کریں، برداشت کریں، شرح صدر پیدا کریں اپنے اندر۔ کوئی نہیں بھی پسند ہمیں تو بھی وطن کی خاطر، ملک کی خاطر اس کو تحمل کریں ہم، اور آپس میں کمزوری نہ دکھائیں ہم۔ بنیان مرصوص ہماری افواج نے اپنے جواب کا نام رکھا ہے، تو بنیان مرصوص میزائلوں کے اس طاقت کو نہیں کہتے، انسانی طاقت کو کہتے ہیں۔ انہوں نے فوجی عسکری طاقت بنیان مرصوص ثابت کیا ہے کہ ہماری افواج بنیان مرصوص ہیں، سیسا پلائی دیوار ہیں، طاقت ہیں۔ لیکن بنیان مرصوص جیسے قرآن نے فرمایا ہے اور تلاوت بھی ہوئی ہے اور ہم سب جانتے ہیں، انسان جب آپس میں اس طرح سے مل جائیں کہ ان کے اندر رکھنا نہ کیا جا سکے، انہیں تسخیر نہ کیا جا سکے، انہیں توڑا نہ جا سکے، تو انسانی اتحاد کو بنیان مرصوص کہتے ہیں۔ یہاں بہت بزرگ شخصیات بیٹھے ہوئے، میرے اساتید ہیں سارے تقریباً، میں ان کے شاگرد کی جگہ ہوں، ان کی خدمت میں جسارت کا اختیار کر رہا ہوں کہ بنیان مرصوص تو انسانی آپس میں مومنین کے قلبی اور آپس کے تعلق سے بنیان مرصوص بنتی ہے۔ تو اصل بنیان مرصوص دکھانا ابھی باقی ہے، بھارت کو بھی اور باقیوں کو بھی۔ اس لیے یہ جو عنوان رکھا گیا ہے اسے ثابت کریں ہم عملی طور پر کہ واقعاً ہم بنیان مرصوص ہیں۔ یہ حملہ میں سن رہا ہوں شروع سے کہ ہندوستان نے کیا ہے، ہندوستان اور اسرائیل دونوں نے کیا ہے۔ اسرائیلی ڈرون اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں، اسرائیلی جاسوسی معلومات ان کو ملی ہیں، امریکہ نے ان کو ٹیکنالوجی اور ہر لحاظ سے سپورٹ کی ہے۔ جب ان کو منہ کی کھانا پڑی تو پھر یہ ثالث بن گئے، اور میں اس وجہ سے تقدیس صاحبہ کو بہت میں نے سراہا ہے کہ انہوں نے یہ بات نشاندہی کی ہے کہ جو ہمیں لڑا رہا تھا، جس نے بھارت کو، جس طرح لیاقت بلوچ صاحب نے اور باقی بزرگوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کو ایک برتر طاقت ثابت کرنے کے لیے انہوں نے چائنا پر بھی اور پاکستان پر بھی امریکہ نے ساری توانائیاں اور پیسہ لگایا ہے، وہی امریکہ آج ہمارا ثالث بن گیا ہے اور ہم اس سے اپیلیں کر رہے ہیں کہ آپ جنگ بند کروائیں۔ یہ بھی ایک بڑی کمزوری ہے۔ کمزوریاں کئی جگہ سے کمزوری کا پیغام ملتا ہے، سفارتکاری اور کمزوری میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہم اسی ثالث کو جس نے ہمارے لیے ہندوستان کو اتنا ہوا بنایا ہے، وہی ثالث بن کر آئے گا تو وہ ایسے ہی بنے گا جیسے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اس نے ثالثی کی ہے، اور وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ لاکھوں شہید ہو چکے ہیں اور ابھی بھی وہ اسرائیل کے ظلم کے ساتھ ہے۔ اسرائیل اس جنگ میں برابر کا شریک ہے، اور اگر ہم پہلے مرحلے میں، یہ اسرائیلی صہیونی حملے کا دوسرا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ جب انہوں نے غزہ پر، فلسطین پر حملہ کیا اور ہم بے حس بیٹھے رہے، لا تعلق بیٹھے رہے، جو عکس العمل ہمیں دکھانا چاہیے تھا پاکستان میں تمام سطح پر، تمام لیولز کے اوپر، وہ نہیں دکھایا ہم نے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ یہ بے حس قوم ہے، اگر فلسطین کا درد نہیں ہے تو انہیں پاکستان کا بھی درد نہیں ہوگا، اس وجہ سے وہ پاکستان پر بھی چڑھ دوڑے ہیں۔ اگر ہم فلسطین کا دفاع کرتے اور غزہ کا دفاع کرتے تو قطعاً انہیں جرأت نہ ہوتی، وہ ہمارے اوپر یہاں تک آ کر پہنچتے اور ہمارے اوپر حملہ ور ہوتے۔ لیکن اللہ نے ان کو خفت دکھائی ہے اور پاکستان کو اللہ نے عزت دی ہے۔ کشمیر امریکہ کے ذریعے حل نہیں ہونا چاہیے۔ امریکہ نے جو حل کیے ہیں مسائل دنیا کے، وہ آپ کے سامنے ہیں، دوبارہ یہ حماقت نہیں ہونی چاہیے۔ جنگی حالات میں جنگی اقدامات اور جنگی رد عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم پاکستان کے اندر جنگ کے دوران ہمارا رویہ ایسا نہیں تھا، جنگ کے حالت میں یا جنگ میں مبتلا قوم والا نہیں تھا۔ فتح کے ہم نے جشن منائے ہیں، شکریہ کیا ہے، لیکن جنگ کے دوران ہم نے جو رویہ اختیار کیا تھا وہ جنگی حالات کے ساتھ تناسب نہیں رکھتا تھا، تو ہمیں وہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، پہلے کئی دفعہ بات آئی ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں، وہ بائیکاٹ صرف چند پروڈکٹس کا نہ کریں کہ وہ بھی نہیں کرتے۔ ابھی نیسلے پی رہے ہیں سارے، جو پاکستان کے دفاع کے لیے کانفرنس ہے، اسرائیل کے خلاف ہے، اسی کے اندر نیسلے پی رہے ہیں۔ تو یہ کام عملاً کریں ہم، اور صرف نیسلے بائیکاٹ سے دفاع نہیں ہوتا بلکہ فل بائیکاٹ کریں، ان کے سفارت خانوں کا کریں، ان کی کمپنیوں کا کریں، ان کے اگر فلسطین کا حامی بچہ امریکہ کی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ سکتا تو اسرائیل کا حامی ملک یہاں سفارت خانہ بنا کے کیا کر رہا ہے؟ یہاں پر وہ اسرائیل کو جو مدد دیتا ہے، بم دیتا ہے، وہ سارا
ہمارا دوست کیوں بنا ہوا ہے، ہمارا ثالث کیوں بنا ہوا ہے۔ اسی طرح قائرہ صاحب نے بار بار فرمایا ہے کہ حقائق پہ آنکھیں بند نہ کریں، سچائی بیان کریں، اور وہ حقائق یہ ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت جب جنگ شروع ہوتی ہے تو جنگ کے دوران اگر ہم کمزور بھی ہیں، ہماری افواج میں یا حکومت میں کوئی بھی اگر کمزوری پائی جاتی ہے، تو جنگ کے دنوں میں ہم میڈیا یا غیر میڈیا کے ذریعے اپنی حکومت پر حملے نہ کر دیں، ہندوستان پاکستان پر حملہ کرے اور پاکستانی حکومت پر حملہ کر دے اور پاکستانی فوج پر حملہ کر دے، یہ حماقت ہے۔ تنقید کریں جب وقت آئے تنقید کا، اس وقت تنقید کریں، جنگ کے زمانہ تنقید کا زمانہ نہیں ہوتا۔ ہمیں مؤثر اقدام کی ضرورت ہے۔ افواج نے کر دیا ہے، لیکن قوم کی طرف سے اور قائدین کی طرف سے اور علماء کی طرف سے مؤثر اقدام ابھی رہتا ہے۔ پچھلی کانفرنس جو پیر صاحب نے بلائی تھی اور اس میں طے کیا تھا کہ اسلام آباد میں ہم مؤثر اقدام ایسا کریں گے کہ غزہ کا ظلم بند ہو، اور ہم کر سکتے ہیں اگر ہم بھی ان کے تمام مفادات بند کریں اپنے ملک میں، اور یہ کام ہماری قیادت کر سکتی ہے۔ اس طرف آئیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ ہماری فوج اور سفارتکاروں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے، لیکن کچھ طبقات کا کردار ابھی رہتا ہے، وہ ہم نے کرنا ہے۔ ہندوستان نے آج حملہ نہیں کیا، کئی سالوں سے یہ حملہ تھا، اور آج اس نے میزائل پھینکے ہیں، یہ موقع جان کر کے شاید ہم جواب دینے کے قابل نہیں رہے اندرونی مشکلات کی وجہ سے یا معیشت کی کمزوری کی وجہ سے، لیکن ہماری افواج نے ثابت کیا ہے کہ ان کی غلط فہمی ہے۔ لیکن ہندوستان نے جو جنگ سالوں سے چھیڑ رکھی ہے آپ کے خلاف، عالمی سطح پر چھیڑ رکھی ہے، ہر ملک میں چھیڑ رکھی ہے، آپ کے اوپر دنیا کے ویزے بند کروائے جا رہے ہیں، دوست ممالک سے آپ کے تعلقات خراب کر دیے گئے ہیں، اور آپ کا امیج پاکستان کا دنیا میں خراب کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے سب بھارتی ایجنٹ موجود ہیں اور بھارتی سرمایہ کار اور تاجر موجود ہیں۔ خوب یہ سارا کچھ پاکستان کے خلاف اس نے کیا ہے، پاکستان کو عالمی اداروں کے دباؤ میں لانے کے لیے، اور حتیٰ ہندوستان نے جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہے، مسلمان ممالک نے مودی کو تمغے دیے ہیں۔ آپ مودی کو جو تمغے ملے ہیں اسلامی ممالک کی طرف سے، وہ دیکھیں کس کس موقع پر ملے ہیں۔ جب بابری مسجد گرائی گئی تو تمغہ، جب مندر بنایا گیا تو تمغہ، جب مسجد گرائی گئی پھر تمغہ، جب نمازیوں کو ٹھڈے مارے گئے پھر تمغہ، جب کشمیر ہڑپ کیا گیا پھر تمغہ۔ آپ گنیں کہ کتنے تمغے اس کو دے چکے ہیں اور کتنی انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے ہندوستان کے اندر، اور یہ اس کے ساتھی بنے ہوئے ہیں، جس طرح اسرائیل کے ساتھ ساتھی بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مشروط حمایت نہ کریں ہم۔ اس وقت جب ملک پہ آنچ آتی ہے، وطن پہ آنچ آتی ہے، تو شرطیں نہ رکھیں۔ یہ وقت شرطیں رکھنے کا نہیں ہے۔ بلا شرط آپ اپنی سب کچھ اخلاص کے ساتھ تحلیل پہ رکھ کے باہر آئیں، اور جنگ کے زمانے میں تنقید نہ کریں، جنگ کے زمانے میں حوصلہ افزائی کریں، افواج کی بھی۔ اور سب سے بڑا کام جو آج پیر صاحب نے کیا ہے، اس کو جاری رکھیں۔ اتحاد کا مظاہرہ، طاقت کا جواب، پیغام پاکستان کی طرف سے ہندوستان کو یہی ہوگا کہ ہم بے شک مختلف فرقے رکھتے ہیں، لیکن ہم فرقہ واریت نہیں کرتے۔ ہم اقوام ہیں لیکن قوم پرستی نہیں کرتے۔ ہم مختلف علاقوں میں ہیں لیکن ہم علاقہ پرستی نہیں کرتے۔ ہم زبانیں ہماری مختلف ہیں لیکن ہم زبان پرستی نہیں کرتے۔ ہم ایک قوم ہیں، پاکستانی قوم ہیں۔ پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں ہم، اور جو کمزوریاں ہیں انہیں دور کریں، لیکن جنگ کے زمانے میں کمزوریوں کو نمایاں کر کے ہم اپنی حوصلہ شکنی نہ کریں۔ اور اس بیچ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہندوستان نے نشاندہی کی ہوئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں یہ جملہ کہنے سے، کہ جنگ کے دوران جو ہم نے لاہور میں ریلیاں نکالی یا احتجاج کیا یا قوم کی حوصلہ افزائی کی، باقاعدہ طور پر اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو وہ شیئر کر سکتے ہیں، جو ہندوستان کے ایجنٹوں نے ہمیں، ہمارے جامعہ کو دھمکی دی ہے، تھریٹ دی ہے کہ مدرسہ خالی کرو، ہم مدرسے کے اوپر میزائل مارنے والے ہیں۔ یہ باقاعدہ تھریٹ ہمیں آئی ہے۔ خوب کریں گے وہ، ظاہر ہے جو بھی پاکستان کے لیے آواز اٹھائے گا اسے دھمکی دیں۔ مرید کے میں انہوں نے فوجی ٹھکانے پر حملہ نہیں کیا، مسجد پر حملہ کیا، باولپور میں مدرسے پر حملہ کیا۔ تو مدرسے اور مسجدیں جو قوم کے اتحاد کی بات کریں گے یا ہندوستان کا مخالفت کریں گے، ان پر وہ حملے کریں گے۔ لیکن یہ دھمکیاں اگر وہ میزائل مار بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں پر ہمارے باقی شہید ہوئے ہیں، ہم بھی شہید ہو سکتے ہیں اس کے لیے، اور وطن کے لیے شہادت راہ خدا میں شہادت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔
اور اس لیے ہماری درخواست ہے آپ تمام بزرگوں سے کہ یہ سلسلہ جو پیر صاحب نے شروع کیا ہے یہ جاری رکھیں، اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے مراکز میں اس کو تکرار کریں اور جلدی اور اس طرح کا اتحاد کا مظاہرہ کریں کہ دنیا ساری کو یہ پیغام مل جائے کہ پاکستانی قوم کے اندر اگر پہلے دراڑیں تھیں، کمزوریاں تھیں، تو اس حملے نے ان کو متوجہ کر دیا ہے، شعور آ گیا ہے کہ انشاءاللہ ہم سابقہ کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے عہد کریں کہ انشاءاللہ اپنے وطن کے لیے، دین کے لیے ہم میدان میں رہیں گے۔ غزہ و فلسطین فراموش نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ پاکستان پہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو غزہ بھول جائیں۔ ہم یمنیوں کو دیکھیں جن کا ملک تباہ ہو گیا ہے لیکن وہ غزہ کے لیے آج بھی کھڑے ہوئے ہیں میدان میں، اور غزہ کی خاطر اپنا مزید نقصان کروا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اور ہماری حالت یمن والی نہیں ہے، ہم الحمدللہ پاکستان ایک طاقت ہے، اور اگر ہم عوامی سطح پر اور مذہبی سطح پر ایک ہو جائیں تو انشاءاللہ یمن سے بہتر کردار ہم غزہ کے حق میں بھی ادا کر سکتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ غزہ کو نجات عطا فرمائے، کشمیر کو آزاد فرمائے، اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک ہماری افواج پاکستان کو فتح و نصرت عطا فرمائے انشاءاللہ۔